اور آج نہیں اگر میں مانتا تو کل مانوں گا. ہاں جی کل قیامت ہی مان لوں گا. تو پھر کل قیامت کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. آج ماننے کا وقت ہے, آج ماننے کا وقت ہے. کل تو منہ پر مور لگ جائے گی. سورۃ یاسین میں آتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, یہ ہاتھ بولیں گے. وہاں ماننی ہے تو کیا مانا ہے, آج ماننے کا وقت ہے. جی وہ چاہے تو انگلی گفتگو کر سکتی ہے, وہ چاہے تو لکڑی گفتگو کر سکتی ہے. امام حاکم نے مستدرک شریف میں لکھا ہے اور امام بہقی نے دلائل نبوت شریف میں لکھا ہے, ایک اجڑ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ مجھے کوئی کمال دکھائیے تاکہ میرا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے اور میں بھی آپ کا غلام ہو جاؤں, آپ کا عاشق ہو جاؤں, آپ کا امتی ہو جاؤں, ایسا کہ دل و جان سے آپ کو تسلیم کر لوں, کوئی ایسا کمال دکھائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا وہ سامنے جو درخت ہے نا وہ کبھی کہہ دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو بس پھر میرے ایمان میں نور پیدا ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا درخت تو باتیں نہیں کرتے, مجھ سے پوچھ رہا, بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس درخت سے اس درخت کے پاس جا اور اس درخت کو جا کر کہ درخت تجھے نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں. اب وہ شخص وہاں گیا, کہا درخت تجھے نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں. درخت پہلے ایسے گرا, پھر ایسے گرا, اور پھر زمین کو چیرتا ہوا چلنے لگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. جب درخت نے سلام پیش کیا تو وہ اعرابی کہتا ہے حسبی حسبی حسبی, حضور کافی, یا میرا ایمان مضبوط ہو گیا. قادر مطلق کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر انسان اپنی شکل کو دیکھ لینا شیشے میں تو یہ سارے مسئلے سمجھ جائے. پانی کی آنکھ بنی ہے, پانی سے ناک بنا ہے, پانی کے یہ دانت بنے ہیں, پانی سے یہ بال بنے ہیں, اور کبھی اپنی آنکھ اور سر کو جھکا کے غور کری کس نے بنایا؟ جس قادر مطلق نے اتنا کام کیا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی طرف اس کی ماں نے اشارہ کیا, بی مریم سلام اللہ علیہ نے, تو جو میں سمجھتا ہوں لوگ عقل مند نہیں تھے, اور جو عقل مند نہیں ہے نا وہ کہے گا بچہ نہیں بول سکتا. عقل مند تو مانے گا, کہ بے وقوف نہیں مانے گا. عقل مند کا عقیدہ ایمان پر ہوتا, اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے کہ اللہ قادر مطلق جو چاہے کرے, اور جو بے عقل آدمی اس کو کیا پتا اللہ کی شان کیا ہوتی. جب انہوں نے کہا بی بی مریم یہ تو پنگوڑے میں, ہم اس سے کیسے کلام کریں؟ کہا بات یہ ہے کہ بھیجا ہے اللہ نے, اس کو پیدا اللہ نے کیا ہے, یہ بولتا ہے یا نہیں بولتا یہ اللہ جانے, یہ بچہ جانے. جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں گفتگو شروع فرما دی, پوری تقریر, زبردست تقریر کی. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. جب اتنی لمبی تقریر کر دی تو اللہ پاک نے فرمایا سنتے ہو یہ کس نے تقریر کی ہے, یا اللہ کس نے کی ہے؟ فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم, یہ عیسیٰ ابن مریم جو تقریر کر رہے تھے. یہ پوری میلاد کی پوری تفصیل بیان. تو میلاد میں یہی بیان ہوتا ہے نا کہ پیدا ہوئے, پھر گفتگو فرمائی, پھر پیدا ہوتے سجدہ کیا. جی جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک نے پانی کے چشمے جاری کر دیے, اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے. حلیمہ سعدی کو دودھ نہیں آتا تھا, نہ اس کی اونٹنی کو دودھ آتا تھا, لہریں بہ اس کی بکریوں کو بھی دودھ آنا شروع ہو گیا, اونٹنی کو بھی دودھ آنا شروع ہو گیا, حلیمہ کو بھی آنا شروع ہو گیا. اللہ پاک نے دکھا دی جب نبی آتے ہیں تو پانی آتا ہے, جب امام الانبیاء آتے ہیں تو پھر دودھ آتا ہے. اور یہ واقعہ بیان کرنا پڑتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور پھر وہیں بچپنا اور پھر لڑک بن, پھر جوانی اور نبوت, یہ تو ہندو بھی بیان کرتا ہے. ایک یہودی ہوا ہے فلپ کے ہٹی, اس نے کتاب لکھی دا ہسٹری آف اسلام, اس میں وہ اس کا پیٹرن یہی ہے, محمد ور بورن ان مکہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. اگر میں بھی اتنا ہی کہوں تو میرے اس میں کیا فرق ہے؟ پھر اس کا اور ہمارا فرق ہے. یہودی کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, مسلمان جب بیان کرے گا کہے گا جب پیدا ہوئے تو نور چمکا.
اور اس نور کی روشنی شام کے محلہ جگمگانے لگے، اور ساتھ امام احمد حنبل کا حوالہ پیش کرے گا، امام حاکم کا حوالہ پیش کرے، کتابوں کے والے آئیں گے کہ یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب انبیاء کی ولادت بیان ہوتی ہے تو پوری تاریخ ساتھ بیان ہوتی ہے۔ آپ پورا قرآن مجید، کتاب و سنت ہے نا، کتاب و سنت پر چلے تو کتاب و سنت کیا کہتی ہے؟ قرآن شریف پڑھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا تو بات ان کی نانی سے شروع کی ہے کہ اماں حوا نے، اماں حنا نے نظر مانی، یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے نظر کرتی ہوں، پھر اس بچی سے بچہ پیدا ہو، اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، پھر انہیں پیدا ہوتی تقریر کی، وہ پوری تفصیل آتی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ چلتا ہے تو بات نانی سے چلی۔ جب اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ رب کائنات نے بیان کیا تو بات ماں سے چلی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بیان کیا تو بات دادی سے چلی۔ اسماعیل علیہ السلام کا میلاد بیان ہوا تو بات والد سے چلی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہوا تو بات ماں سے چلی۔ لیکن جب آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان ہوگا تو نہ ماں جی سے بات چلے گی، نہ آپ کے ابا حضور سے بات چلے گی، بات یہاں سے چلے گی کہ رب نے سب سے پہلے بنایا کیا تھا، یہاں سے بات چلے گی، پھر آگے بیان ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ دیا ہے کہ میں اس وقت بھی لکھا ہوا تھا خاتم النبیین جب کہ آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، یہاں سے بات چلی۔ اور پھر قرآن مجید پڑھ کے دیکھو جی، اور غور سے پڑھو، جھگڑا نہیں کرنا۔ قرآن جھگڑنے کے لیے نہیں ہے، قرآن ہدایت کے لیے ہے۔ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور انسانوں میں وہ ہدایت پائے گا ہدی للمتقین، جو اللہ سے ڈر جائے گا۔ جو ڈرتا نہیں ہے وہ ہدایت نہیں پاتا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کثیر لوگ گمراہ ہو گئے، جو ڈرے نہیں وہ گمراہ ہو گئے، اور جو ڈرے ہیں وہ ہدایت پا گئے۔ اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیں، جن انبیاء کی ولادت کے تذکرے رب کائنات نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، اس کے سیاق و سباق کا مطالعہ فرمائیں۔ جب اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر چھیڑا رب نے تو فرشتے کو کہا جاؤ خوشخبری سناؤ۔ یعقوب علیہ السلام کی ولادت کا ذکر چھیڑا، رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتے کو جاؤ خوشخبری سناؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو ذکر چھیڑا، جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ جا کے خوشخبری سناؤ۔ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا جب ذکر چھیڑا فرمایا جاؤ فرشتوں جا کے خوشخبری سناؤ۔ جب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر چھیڑا فرمایا جاؤ فرشتوں تم جا کے خوشخبری سناؤ۔ پورے انبیاء ان کا ولادت کا ذکر آتا ہے، گنتی سے وہ قرآن پاک میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ تو ان تمام انبیاء کا جب ذکر پڑھتے ہیں تو جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو فرشتہ خوشخبری دیتا ہے، جب یعقوب علیہ السلام کی ولادت آنے کا وقت آتا ہے فرشتہ خوشخبری دیتا ہے، جب جناب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا وقت آتا ہے فرشتہ آ کر خوشخبری دیتا ہے، جب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آتا ہے فرشتہ آ کر خوشخبری دیتا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آتا ہے فرشتہ خوشخبری دیتا ہے، اور جب امام الانبیاء کا وقت آتا ہے تو انبیاء خوشخبری دیتے، پھر فرشتے نہیں آتے، تاکہ پتہ لگ جائے جب نبی ہیں تو فرشتے آتے، جب امام الانبیاء تو پھر فرشتے نہیں، پھر انبیاء آتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا بشارت و عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ یہ 650 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو علم تھا تو کہا نا، اور نام بھی بتا دیا۔ اگر پتہ نہ ہوتا تو کیسے بتاتے؟ ان کو علم تھا، اور یہ علم اللہ نے دیا ان کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد علیہ السلام ہوگا، اور آپ اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اور آپ نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے، دونوں باتیں اپنی کتاب عظیم میں بیان فرمائی ہیں۔ سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا لیا تو رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے ہمارا گھر بنایا ہے تو ہم آپ کو نوازنا چاہتے ہیں، آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ہی لجاجت، بڑی تواضع، نیاز بندگی اور شان ابدیت سے عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ تو ہماری محنت قبول کر لے، تو نے محنت قبول کر لی، ہمیں سب کچھ مل گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمانے پر آگے پھر اور کچھ مانگا، کہا ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا مسلمۃ لک، یا اللہ مجھے مسلمان رکھنا، میری اولاد کو مسلمان رکھنا، اور مجھ پر نگاہ کرم فرمانا، مجھے اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرمانا، مجھ پر نگاہ کرم فرمانا، تو بڑا مہربان ہے اور نگاہ کرم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا کی، پھر ایک اور دعا کر دی
2000 سال پہلے عیسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم،